اگر امام اعظم کے ساتھ امام ابو یوسف ہوں تو لفظ استعمال ہوتا ہے شیخین، امام اعظم کے ساتھ امام محمد ہو تو طرفین۔ امام ابو یوسف اپنی غربت کی وجہ سے آپ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، بلکہ آپ کو کام کاج کی ضرورت تھی تاکہ اپنے گھر کا خرچہ چلائیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا، اپنی فراست سے پہچان لیا کہ یہ لڑکا انتہائی ذہین، سمجھدار اور انتہائی صاحب علم بن سکتا ہے، فرمایا کہ تم علم دین حاصل کرو، تمہارے گھر کا خرچہ میں دیا کروں گا۔ چنانچہ ایک روایت میں 10 سال اور ایک روایت کے اندر 20 سال تک امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام ابو یوسف کے گھر کا خرچہ چلاتے رہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذہین ترین افراد میں سے ایک ہستی کو امام ابو یوسف بنا دیا، اسے وقت کا قاضی القضات کے مقام تک پہنچا دیا اور فقہ حنفی کو دنیا کے اندر رائج کرنے والا بنا دیا۔ جتنے ہمارے دین کے معاملات ہیں اس میں حقوق العباد کو جو فوکس کیا گیا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے۔ غیبت کرنا کس کے اندر ہے؟ حقوق العباد میں۔ چغلی کرنا کس کے اندر ہے؟ حقوق العباد میں۔ جھوٹ بول کے کسی کو ضرر دینا کس کے اندر ہے؟ حقوق العباد کے اندر۔ بہتان لگانا کس کے اندر ہے؟ حقوق العباد کے اندر۔ حسد کرنا کس کے اندر ہے؟ اس بندے کے بارے میں۔ تکبر کرنا کیا ہے؟ دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ بندوں کے ساتھ یہ سارے متعلق ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد تھے امام حماد، جس سمت میں استاد محترم کا گھر تھا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے گھر کے اندر بھی کبھی اس سمت میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے۔ دیکھیے سنت و برا بیان بروز ہفتہ مدینہ منورہ میں سپہر 3 بجے اور پاکستان میں شام 5 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔